حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا، تو چونکہ ایسے تھے پترو، پاکستان مکروز سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو، اور مصر سے قافلہ آ جائے، اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہوں، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے۔ بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے، لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو، حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ ہاں جی، وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے۔ جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا، پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن ایسے زکاتیں، ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ میں کرتی ہے۔ کہا میں تو قریب سے گزرا، بدبو آ رہی تھی۔ لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا، پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی۔ ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والا ہی کوئی۔ یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا۔ مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے، باتیں کرتے ہو تم۔ دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے۔ فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہیں۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا۔ صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے، صبح احتساب ہونا ہے اس سے پہلے پہلے سب کچھ حوالے کر۔ تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے۔ ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو، حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے۔ جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی۔ شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔